جب فتوے آئیں گے تو کدھر جائے گا؟ قرآن تو کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ قرآن تو کہتا ہے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، سارے پڑھو، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ سورہ احقاف پڑھ رہا ہوں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی نبی کی قبر پہ جا کے پکارے، ولی کی قبر پہ جا کے پکارے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کی قبر پہ، حضرت اسماعیل کی قبر پہ کسی زندہ کے مافوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھ کے، یا کسی میت کے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کہ روز اقدس کی جالیوں سے چمڑ کے بھی پکارے اور عقیدہ سننے کا رکھ کے پکارے، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ اور کافر کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہے نا، مشکل ہے ذرا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا نبیوں کو پکارے، ولیوں کو پکارے، قبروں کے اوپر جا کے پکارے، دور کھڑے ہو کے پکارے۔ فرمایا مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ اس کو جواب نہیں دیں گے۔ اللہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن سچ کہہ رہا ہے، اونچے بولو، یہ پیغمبر کا نصاب سچ کہہ رہا ہے کہ جن کو پکارتے ہو ان کو پکارنے کا علم بھی کوئی نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، ہو مشرکو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، چاہے حضرت ابراہیم کو، چاہے حضرت اسماعیل کو، چاہے حضرت عزیر کو، چاہے استشفاء کے عقیدے سے، سما کے عقیدے سے ان کو جا کے پکارتے ہو، سنو ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہے اس پر بھی ان کا تصرف نہیں۔ کھجور اندر گٹھلی اوپر باریک پردہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قطمیر۔ صاحب بولو کیا ہے؟ قط، کھجور کی گٹھلی کھول کے دیکھو اوپر باریک پردہ۔ وہاں مولانا حسین علی جو قرآن پڑھائے پھر اسے قرآن آتا بھی ہے، مولانا حسین علی فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ذرے کے مالک نہیں، کخ کے مالک نہیں، کھجور اندر گٹھلی اوپر باریک پردہ، اتنی لمبی بات۔ فرمایا اللہ دسنا چاہتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے، اور لوگوں اور جس قبر پہ کھڑا ہے نا، یہ قبر مثل کھجور کے، اور جس بابے کو پکار رہا ہے اس کی مثال گٹھلی والی، اور اس کے اوپر جو پردہ ہے وہ اس کی مثال کفن والی۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں میں زندہ حی قیوم سمیع بصیر رب کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں، وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، ایک پرانی تبلیغ ہے، بلغ ما انزل الیک من، صاف صاف اور کھول کھول کے بیان کر، اور فرمایا مالک ہونا تو دور کی بات، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، آگے پڑھو سارے، دور یا نیڑے دی گل ہے، دور یا قریب کی، مطلق المطلق و جدری علی اطلاق ہی،
پکارو، یا پاکستان کھڑے ہو کے پکارو، یا مکہ کھڑے ہو کے پکارو، یا یمن کھڑے ہو کے پکارو، یا مدینے کھڑے ہو کے پکارو، فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ۔ نہیں سنتے۔ اگلا جملہ بڑا اوکھا ہے، مشکل جملہ ہے، وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، سارے پڑھو، یوم القیامت یکفرون بعشقکم، یکفرون بعشقکم، پڑھو پڑھو باجوڑ والوں پڑھو، یکفرون بعشقکم، قیامت کے دن انکار کریں گے کس کا؟ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ دنیا کے مولویوں کے سامنے ہاتھ جوڑو، اپنی پگڑیاں ان کے پاؤں میں رکھو، ان کو منت سماجت کرو اور کہو مولوی صاحب اللہ کے لیے بتا یہاں قرآن نے شرک کس کو کہا ہے؟ کیا شرک کا کیا معنی ہے؟ یہی نبی ولی کی قبر کے اوپر یا دور سے ان کے تائے اسباب کے دوران سننے کا عقیدہ رکھ کے پیغمبر کو پکارے تب مشرک، ولی کو پکارے تب مشرک، اسی کا نام شرک ہے۔ اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے، بولو بولو، تمہارے شرک کے کم۔ یہ میرا فتوی ہے، یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ آپ مبارک لوگ ہیں، خدا کی قسم یہ ایتیں آپ ہی پچا سکتے ہیں، ان ایتوں کو پچانا بھی مشکل ہے، ان کو برداشت کرنا بھی مشکل۔ اتنا صاف فتویٰ کہ جو سما آدی کا قائل، انبیاء غیر انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں، امام الانبیاء کی بھی کوئی تخصیص نہیں، جو اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کسی نبی کے سننے کا قائل، ولی کے سننے کا قائل، بڑے کے سننے کا قائل ہو، قرآن کہتا ہے وہ پکا مشرک ہے۔ اس فتوے کو پہچانا بھی صرف اسی کا کام ہے جس کو اللہ چن لے۔ استفینا من عبادنا، اس طرح تمہارے سے نہیں بنتے، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا، اس طرح تو آدمی یہودی بن جاتا ہے۔ یہودیوں میں یہی تو نقص تھا، ان کو اللہ نے سب کو کینسل کر دیا، یہودی مولویوں کے سارے ویزے کینسل ہو گئے، ان کے سارے پرمٹ اور سندے کینسل ہو گئی، اور ان کو قرآن نے، حالانکہ وہ بڑے مولوی تھے، بڑی سندے تھی، بڑے مشائخ تھے، بڑے اکابر تھے، بڑے مکتبے تھے، بڑی محنتیں تھی، بڑا تقدس تھا، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ مثلہم کمثل الحمار۔ سندے کینسل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مثلہم کمثل میں نے مانا کیا تو تم کہو گے یہ مولوی صاحب گالیاں نکالتی ہے، مانا تم کرو، حمار کا کیا مانا؟ اونچا کرو میں بس کروں۔ ساری سندیں ختم، شیخ التورات تھے حمار، شیخ الانجیل تھے حمار، داڑیاں سفید تھی حمار، پورا تھان کی پگڑیاں باندھتے تھے حمار، پیر اور مرشد تھے حمار، شیخ اور بزرگ بنے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے مثلہم کمثل الحمار۔ اللہ کیوں؟ فرمایا دو مصیبتیں ان میں ہے، ایک تو پکے بے ایمان حق کو چھپاتے ہیں، اور دوسرا حق کو رلاتے ملاتے ہیں۔ کیا کیا کس جرم کی وجہ سے سندے کینسل ہو گئی؟ ایک حق کو چھپانا اور دوسرا حق میں گڈ وڈ کرنا۔ اور طالب علموں اور علماء کرام، خدا کی قسم عالم کی نجات نفلوں سے نہیں ہوگی، وظیفوں سے نہیں ہوگی، اور تسبیحوں سے نہیں ہوگی۔ ساری رات مصلی پہ تسبیحات پڑھ، سجدے کر، کعبہ میں رائے، لیکن ایک مسئلہ بیان کا کتمان کیا یا تلبیس کی یا ڈنڈی
بنا دے گا۔ عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من، اور عالم کی نجات ہے صاف مسئلہ بیان کرنے میں۔ وہی نبی کا بارے سے ڈنڈی نہیں مارنی، بھائی یوم القیامت یکفرون بشرککم۔ اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے، ولا ینبئک مثل خبیر۔ اور میرے پیارے محبوب پیغمبر جیسی خبیر خبریں دے رہا ہے، ایسی خبریں تجھے کسی نے نہیں دینی۔ یہ مسئلہ مفتیوں سے نہیں پوچھنا، یہ مسئلہ قانونچہ کامری کے مریضوں سے نہیں پوچھنا، یہ مسئلہ منطق کے کیڑوں سے نہیں پوچھنا، یہ مسئلہ فلسفی ملا سے نہیں پوچھنا۔ جب اللہ کی توحید کا مسئلہ ہو اور مسئلہ سما پہ فتوے کا مسئلہ ہو تو فاسأل بہ خبیرا، فاسأل بہ خبیرا۔ پھر یہ مسئلہ خبیر سے پوچھنا ہے۔ خبیر کے دو معنی کیے مفسرین نے، ایک فاسأل بہ خبیرا اے مباہدن مؤمنن بالقرآن، جو پکا مباہد ہو اور جس کا قرآن پہ پکا ایمان ہو۔